Assalamu alaikum guys, welcome to you another video, and this video is about the translation of Urdu paragraphs into the English paragraphs. So this is the part 3 video. In the previous two parts we have discussed some paragraphs in it. So in that video we are going to start from the paragraph number 11 to the paragraph number 14. Okay, so before we are going to start this video, I request you to please go and subscribe to my channel. अभी जाएं और देखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ ना हो सके तो यार कोई कमेंट ही कर दो यार, कुछ भी कर दो, थोड़ा सा तो उंगलियों को हिला ही लो, कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं जी अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो पैराग्राफ नंबर जो 11 है दैट इज़ अबाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। सो स्टार्ट करते हैं जी। सो कायदे आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। तो कायदे आज़म हैड अ पैशनेट, बेपनाह मोहब्बत को हम क्या कहेंगे, पैशनेट लव फॉर द डेमोक्रेसी। सो जमहूरियत को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वो अमरीत के सभी शक्लों से नफ़रत करते थे। सो ही हेटेड ऑल द टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। अमरीत के कहते हैं कि बहस करना या लड़ाई झगड़ा, तो इस चीज़ से वो बिल्कुल नफ़रत करते थे। वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पे यकीन रखते थे। यकीन रखना का आप बिलीव भी कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा कि ही बिलीव्ड ऑल द बेसिक ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कौम से कहा कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो वो इस पर तनकीद कर सकते हैं। सो ही आस्क्ड टू हिज नेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ़ इट कमिट्स अ मिस्टेक। तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये हर एक कौम का हक है। वो अगर कोई हुकूमत कोई गलती कर रही है, कोई कमेंट करती है किसी मिस्टेक को, देन दे कैन क्रिटिसाइज दैम। वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सो ही अंडरस्टैंड या ही थिंक्स या ही बिलीव्स दैट फेयर क्रिटिसिज्म वाज नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट या फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस नेशन। सो यहाँ लिखा हुआ है फॉर द वेल बीइंग, ठीक है। सो ही बिलीव दैट फेयर क्रिटिसिज्म मतलब जायज़ जो क्रिटिसिज्म है वो एक कौम के लिए बेहतर है, इम्प्रूव्ड है या बेटर है फॉर द नेशन। कायदे आज़म ने अपने नाकदरों को कभी गालियाँ या धमकी नहीं दी। तो कायदे आज़म नेवर अब्यूज्ड और थ्रेटन हिज क्रिटिसाइजर्स। जो उस पर कायदे आज़म पे जो तनकीद करते थे लोग, तो आपने कभी भी उनको गालियाँ या धमकियाँ नहीं दी, आपने कभी भी उनको अब्यूज़ या थ्रेटन नहीं किया है, बल्कि आपने उनसे प्यार से और बात की है और दलील दे के अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की थी। सो पैराग्राफ नंबर 11 हो चुका है जी, और अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ और जल्दी से कवर करते हैं अपने सिलेबस को। सो पैराग्राफ नंबर 12 जो है वो तालीम के मुतालिक है। तालीम जितनी अब आम है पहले कभी नहीं थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। सो टुडे एजुकेशन इज़ मोर कॉमन, ठीक है। पहले तालीम इतनी अहम नहीं थी, तो टुडे एजुकेशन, तालीम को यहाँ एजुकेशन का नाम आप देंगे, इज़ मोर कॉमन। इवन गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है। कि नाउ द पुअरेस्ट बॉय कैन गेट द एजुकेशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। लेकिन तमाम असामियों के बावजूद तालीम का मेयार बहुत पस्त हो गया है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द आसानियों का हम कहेंगे कि फैसिलिटीज़, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी लो। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। तो द रीज़न फॉर डैट या रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट द स्टूडेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज़ या इन द एजुकेशन। कुछ लड़के तो सज़े से पढ़ते ही नहीं हैं और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब ख़रीद कर चंद सवालों को रट लेते हैं। सो सम स्टूडेंट्स डोंट स्टडी एट ऑल, ठीक है, सरे से पढ़ते नहीं हैं, डोंट स्टडी एट ऑल। एंड सम स्टूडेंट्स बाय हेल्पिंग बुक्स एंड नियर द एग्जामिनेशन एंड स्वॉट अप
رٹا لگانے کو ہم کیا کہیں گے؟ سواٹ اپ فیو کوشچنس. اینڈ اگر خوش قسمتی سے یہ سوال امتحان کے پرچے میں آ جائیں تو ان کی کامیابی یقینی ورنہ فیل. So if luckily these questions appear in the examination, they will succeed it, or they will definitely succeed it, and otherwise they will fail. سو یہ تھا پیراگراف نمبر 12. اب ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 13 کے اوپر. یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ سائنس ایک ملی جلی نعمت ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از اے کامن بلیف. عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بلیف کیا ہوا ہے ہم نے کہ سائنس ایک مکسڈ جو ہے وہ بلیسنگ ہے. اس کے مختلف فوائد و نقصانات ہیں. اٹ ہیز ورائٹی آف بینیفٹس اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. اگرچہ اس کے فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں. however its advantages is more than its more in number یا more than disadvantages. انسانی زندگی کے لیے ایک مہلک خطرے کا باعث بنی ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اٹ ہیز کاز دیٹ تھریٹن اگینسٹ دا ہیومن لائف. سو اس نے کیا کیا ہے کہ ہیومن لائف کے خلاف ایک ڈیڈ تھریٹ ڈال دیا ہے لوگوں کے دلوں میں. ایک مہلک خطرے کا یہ سبب بنی ہے. یہ خطرہ ایٹمی جنگ کا ہے. تو دس تھریٹ از آف ایٹامک وار. سو یہ خطرہ کس کا؟ ایٹامک وار کا ہے. سو تباہ کن ہتھیار سائنس کی ایجاد ہے. سو دا لیتھل ویپن. ٹھیک ہے، تباہ کن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈینجرس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک لیتھل زیادہ امپورٹنٹ رہے گا. لیتھل ویپنس آر دا انوینشن آف سائنس. اگرچہ دنیا متنازع مسائل پر پرامن بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، سو دا ورلڈ از trying to resolve these متنازع مسائل کا کیا کہیں گے؟ disputed issue through the peaceful dialogues یا peaceful arguments. ہم بحث کو argument بھی کہہ سکتے ہیں. سو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کریے. پھر بھی دنیا مکمل تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے، اور بٹ اٹ از آن دا ورج آف ٹوٹل ڈسٹرکشن. تو ورلڈ از آن دا ورج آف ٹوٹل ڈسٹرکشن. کیونکہ تمام ممالک سماجی، اقتصادی یا مذہبی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے. کیونکہ بیکاز آل دا کنٹریز آر سوشلی، سماجی اقتصادی مطلب اکنامکلی یا مذہبی ریلیجیسلی لنک ٹوگیدر. ٹھیک ہے، تو وہ لنک ہیں. کوئی بھی جنگ اب عالمی جنگ ہو سکتی ہے. سو اینی وار کین ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ورلڈ وار. سو کوئی بھی جنگ، اینی وار کین بی ٹرن آؤٹ انٹو اے ورلڈ وار. ٹھیک ہے، سو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لاسٹ پیراگراف کے اوپر. اینڈ دس لاسٹ پیراگراف از آف 14، اور یہ ہے جی مسئلہ کشمیر کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر تو بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. سو اس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو ٹیک اٹ سیریسلی. سو اب مسئلہ کشمیر دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ بن چکا ہے. سو دا کشمیر ایشو ہیز ناؤ بیکم موسٹ امپورٹنٹ ایشو یا ارجنٹ ایشو آف دا ورلڈ. حکومت پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دا گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک بینیفٹ فرام دس سچویشن. ٹھیک ہے، اویل یا بینیفٹ فرام دس اپرچونیٹی یا دس سچویشن. اپرچونیٹی آئی تھنک بیسٹ ہے. سو اسے دوسرے ممالک سے اپنے وفد بھیج کے اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے. تو اٹ شوڈ ہائی لائٹ دا ایشو بائی سینڈنگ دیئر ڈیلیگیشنز ٹو دا ادر کنٹری. تو وفد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے جو ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، اور وہ وفد جا کے وہاں کے وزیر اعظم اور ڈفرینٹ جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان سے جا کے بات چیت کرتا ہے اور ان سے ڈسکس کرتا ہے کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے. تو پاکستان نے اپنے بہت سارے ڈیلیگیشنز چائنا میں اور ہر جگہ بھیجے ہیں تاکہ بھارت کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکے. بٹ ابھی تک کوئی ایک اہم جو ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکی ہیں ہم. بٹ اگر ہم اسی طرح کی کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جلد ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. سو ہر بین الاقوامی فارم پر ٹھوس دلائل کی بنیاد پر اس مسئلے کو زیر بحث لانا چاہیے. ٹھیک ہے، سو دس ایشو شوڈ بی ڈسکس تھرو دا سولڈ آرگومنٹس آن ایوری آکوپائڈ کشمیر کے. تو ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر. سو آئی تھنک کہ میں غلط لائن جو ہے وہ پڑھتی جا رہی ہوں.
سو سوری میں یہ والی لائن جو ہے وہ مس کر گئی تھی اور مسکنسیپشن سے میرے پاس بن گئی. تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے. تو وی شوڈ میک دا ورلڈ نوٹس، یا ان کو آگاہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو خبردار کرنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں. ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ اس مسئلے کو بے دست لانا چاہیے کہ ہمیں اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے، سالڈ آرگومنٹ سے بحث کرنی چاہیے اس مسئلے کو، اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ ہمیں سالڈ آرگومنٹس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہا جائے کہ وہ خود صورتحال کا مشاہدہ کریں. تو ہمیں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن شوڈ بی آسکڈ ٹو آبزرو دس سچویشن بائی دیم سیلوز. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سنجیدہ اور مخلص ہیں تو یہ مسئلہ مستقبل قریب میں حل ہو جائے گا. سو آئی ایم شیور دیٹ if we sincere یا if we مخلص ہونا، آئی تھنک سو آئی تھنک سنسیئر ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. وی شوڈ پراپرلی، اگر ہم اس کو کیئرفل ہو کے اس پہ ہم لوگ غور کریں، اس پہ ہم بات کریں، تو ہم اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں ان دا نیئر فیوچر. سو وی شوڈ سولو دس پرابلم ان دا نیئر فیوچر. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور اس کا آنسر دوں گی. اینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے فرینڈ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. سو بی ریڈی فار دا نیکسٹ ویڈیو. کل تک نیکسٹ ویڈیو بھی آ جائے گی، آپ نے اس کو بھی واچ کرنا ہے. نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.